بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنا ہے حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ جس گھر میں ذکر اللہ کا ہو اس گھر میں برکت اور رحمت ہمیشہ رہتی ہے۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے، نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں کاغذ کے نوٹ محنت کے بغیر نہیں ملتے، تو جنت کی نعمتیں بھی اتنی سستی نہیں کہ محنت کے بغیر جھولی میں ڈال دی جائیں۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ بھروسہ تو اپنی سانس پر بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ہم انسانوں پر کر بیٹھتے ہیں۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے ماں سوائے ذکر اللہ کے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اشفاق احمد۔ اے اللہ جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرنا، آمین۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے مگر انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے۔ یا ستار العیوب، میرے عیب چھپا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہے وہ بہت رحیم اور رحمان ہے۔ عطر لگا کر کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے کہ کردار سے خوشبو آئے۔ مقدر بدل جائے گا، تم راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگو تو صحیح۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ پاک کے۔ ایک شخص نے مولا علیہ السلام سے کہا، یا علی، اللہ سے دعا کس طرح مانگنی چاہیے؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا، اس چھوٹے بچے کی طرح جسے کچھ بھی چاہیے ہو وہ فقط روتا ہے، کچھ بولتا بھی نہیں، مگر اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو کیا چاہیے، اور اللہ تو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ امام علیہ السلام۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دو، عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ انہیں رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ مولا علیہ السلام۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ اگر دولت کمانا ہی زندگی کی حقیقی کامیابی کا اصل مقصد ہوتا تو قارون کو کامیاب ترین انسان مانا جاتا۔ پریشانی صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ آج کی بات، انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کے بجائے اٹھا دیتی ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ امام حسین علیہ السلام۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھو بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھو، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حسد کرنے والوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے،
کیا کر لے گے انسان زیادہ سے زیادہ پیٹھ پیچھے برائیاں اور سازشیں، لوگوں کے پیچھے جاؤ گے، وجہ تلاش کرو گے، خود ہی کو بے سکون کرو گے، اپنا وقت ضائع کرو گے، سب اوپر والے پر چھوڑ دو، بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ دوست وہ ہو کہ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن گفتگو نہیں ہو رہی، پھر بھی آپ خوش ہیں کہ وہ پاس بیٹھا ہے۔ پیسہ تو بہت لوگ کما لیتے ہیں، پیسہ ہونا خوبی کی بات نہیں، خوبی کی بات تو آپ کا اعلیٰ نسب یا علمی اور تعلیمی قابلیت کا ہونا ہے۔ ان دو چیزوں کے ساتھ آپ نے پیسہ بھی کما لیا ہو تو یہ اصل فخر کی بات ہے۔ امیر اور غریب میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ امیر جس کھانے کو کھا کر ہضم کرنے کے لیے بھاگتا ہے، غریب اسی کھانے کو حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں میل چلتا ہے۔ امیر ڈائٹنگ کرتا ہے اور غریب فاقے کاٹتا ہے۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کریں۔ مشکلوں پر غور کریں تو مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن اگر آسانیوں پر غور کریں گے تو آسانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جس چیز پر آپ دھیان دیں گے وہی چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ زندگی جس کے حکم سے قائم ہوتی ہے، موت بھی اس کے حکم سے واقع ہوتی ہے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے ہوئے پتھروں سے ہوگا، اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکلوں کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کر اے انسان، تو اتنا عقلمند نہیں کہ رب کے راز سمجھ نہ سکے۔ اللہ کی مستحق تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ رب مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ انسان جس چیز کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہی چیز حقیقت بن کر اترتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر قادر ہے۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی مصیبت ٹال سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا، وہ جب ہنسانے پر آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنی لگامیں تھما دیتا ہے۔ جن کی زندگی میں پیسے اور نام کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہو، وہ پھر کردار کی پرواہ نہیں کرتے۔ استعمال تو استعمال ٹھہرا، جو جس ارادے سے کرے ویسے ہی نتائج حاصل کر لیتا ہے۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو۔ وہ خدا جب بار بھی تو ہے، وہ اسے دوبارہ بنا دے گا۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا، بلکہ گانٹھوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کرے، ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جائیں گے۔ انسان کے پاس اگر تین چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، پھر بھی وہ غم زدہ ہو، ہمدردی کی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس شخص پر جادو ہوتا ہے اس میں یہ چار نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔
نمبر 1 بے وجہ غصہ اور چڑچڑاپن، نمبر 2 مسلسل پریشان خیالی اور بے سکونی، نمبر 3 عبادات سے غفلت یا دل نہ لگنا، نمبر 4 بیماری جیسی کیفیت مگر بغیر کسی طبی وجہ کے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔